جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، دوسری مسجد میں اذان ہو رہا تھا، بے خیالی سے دل میں حی علی الصلاۃ کا جواب دیا، تو کیا اس صورت میں نماز ہو گیا ہے؟ نماز ہو گئی ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو میں گھر پہنچ کر مسافر والا قضا پڑھوں، مسافر والی قضا نماز پڑھوں؟ یاد رہے اس وقت میں مسافر تھا۔ بل کا مطلب کیا ہے؟ اگر زبان کو آپ نے حرکت دی ہے یا ویسے ہی دل میں اس کا جواب دے دیا ہے؟ اور قیام کی حالت میں آپ نے لکھا ہے نا، یہ جو حی علی الصلاۃ آپ نے پڑھا، یہ کس پوزیشن میں پڑھا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے تھے، رکوع میں تھے؟ اس کی کچھ تفصیل بتائیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ ہمارے بہت سے دوست سوشل میڈیا پر پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں، منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوتے بلکہ اسے انٹرٹینمنٹ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، ہم صرف انٹرٹینمنٹ سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ آپ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں تاکہ انہیں دکھایا جائے۔ شاید دیکھیں، یہ جو پورن کی ویڈیوز شادی شدہ لوگ دیکھتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں، اور جناب یہ ایسی خطرناک ایڈکشن ہے، ایسی خطرناک بیماری اور نشہ ہے کہ اگر آپ اس میں مبتلا ہو گئے نا تو آپ اپنی بیوی کے قریب جا کر بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ جب تک آپ وہ پورن ویڈیوز نہ دیکھ لیں، وہ فحش ویڈیوز نہ دیکھ لیں، تو بیوی کے پاس جا کر بھی آدمی ہم بستری کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے اپنے آپ کو مصنوعی طور پر عادی بنا لیا ہے نا، اور پھر ایک چیز جب ناجائز ہے، حرام ہے، وہ آپ کسی بھی نیت سے دیکھیں۔ اب کوئی آدمی چوری اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی میں چوری کروں گا تو غریبوں میں پیسے بانٹ دوں گا، کسی کو اس لیے ڈکیتی چھین رہا ہوں موبائل کے خرید کے غریبوں میں راشن بانٹوں گا، فاؤنڈیشن کھولوں گا۔ اب بھائی فاؤنڈیشن کھولنا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے پیسوں کی ڈکیتی کر کے کھولے گا تو کیسے جائز ہوگا؟ اب آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے تو آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں، گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، بچے انٹرٹینمنٹ ہے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو باہر لے کے جائیں، پارک میں لے کے جائیں، گھمائیں پھرائیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، گیدرنگ کریں، گپ شپ لگائیں، کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، پارک چلے جائیں، کسی فارم ہاؤس چلے جائیں، پکنک کے لیے چلے جائیں، سال میں کوئی ایک دفعہ کوئی پاکستان ٹور پہ چلے جائیں، اپنے ملک میں ٹور کریں، دوسرے ملکوں میں جائیں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو یہی فحاشی، عریانی، بے حیائی، یہ چیزیں ملی ہیں، بغیرتی کی چیزیں ملی ہیں۔ یہ جو ایک آدمی جو پورن ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے ملٹیپل ڈائمنشن کے اندر وہ گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کا نام ہمیشہ اس لسٹ میں ٹاپ پر آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ پورن ویڈیوز زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ تو آخر کوئی دیکھتا ہے تو لسٹ میں پاکستان کا نام آتا ہے نا، ملک بدنام ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ جب یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو آپ ویورشپ دے رہے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے جس چیز کی ویورشپ آتی ہے، اب ہم مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں کوئی نہیں سنتا، یعنی ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد شاید 1000 ویوز بھی اس کے نہیں آتے مسئلے مسائل کے۔ اس کے پیچھے پوری ریسرچ، تحقیق، مطالعہ کرنے کے بعد بیٹھو، مسائل بیان کرو، لوگوں کو پورن ویڈیوز دیکھنی ہے، مسائل تو سننے نہیں ہیں، پھر بعد میں گالیاں مولویوں کو دینی ہیں، گالیاں مولویوں کو پڑھنی ہیں، جناب انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اب جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ ویورشپ دے نہیں رہے، جو پورن ویڈیوز بنا رہا ہے اس کو آپ ویورشپ دے رہے ہیں، جو پرینک بنا رہا ہے، جو جناب اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، جو غلط حرکتیں کر رہا ہے اس کو ویورشپ مل رہی ہے، جو ڈھنگ کا کام کر رہا ہے اس کو ویورشپ نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب آپ فحاشی کا کام کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں کہ ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، اور گو اہیڈ اینڈ ڈو مور، اور کریں، اور بنائیں، ہم بیٹھے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ تو آپ نے جب اس کو سپورٹ کیا، اس نے پورن ویڈیوز اور بنائی، اب وہ ویڈیو جو اس نے بنائی وہ اور کتنے لوگ دیکھیں گے، ان سب کے گناہ میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں، اور پھر اس سے آپ کی جسمانی جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے، نفسیاتی طور پر انسان جس طرح کے سٹریس میں، ڈپریشن میں، پریشانی میں جاتا ہے۔ دیکھیں آپ پورن ویڈیوز میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں سے بہت سارے کام وہ ہیں جو آپ کر بھی نہیں سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں، آپ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ تو دل میں نا آدمی نفسیاتی طور پر سٹریس کا اور پریشانی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اب فلمیں دیکھتے ہیں نا جو لوگ، یا باہر لڑکیوں کے ساتھ جن لوگوں کی سیٹنگ زیادہ ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اس لیے 10 لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں،
ایک لڑکی میں اس کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، دوسری لڑکی کی کوئی اور چیز اچھی لگ رہی ہے، تیسری لڑکی کی کوئی اور چیز. اب بیوی میں ظاہر ہے وہ ساری 10 کی 10 چیزیں چاہتا ہے کہ وہ ساری 10 کی 10 چیزیں جمع ہو جائیں اس میں. بھائی وہ 10 کی 10 چیزیں تو ان 10 لڑکیوں میں بھی جمع نہیں ہیں. اب اس کی کوئی ایک چیز پسند آ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میں یہ کوالٹی تو ہے نہیں، یہ چیز ہے نہیں، لہٰذا بیوی سے اس کا دل کھٹا ہو گیا. اب جب حلال رشتے سے اس کا دل آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا تو بیوی کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جب بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اور اس کی جو گھر کی زندگی وہ بنے گی یا اس کا گھر بگڑے گا؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات بے وقوف بیویاں اپنے شوہروں کو یہ چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں. ایسی بے وقوف بیویاں بھی دنیا میں موجود ہیں جو شوہر کو کہتی ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو دیکھیں. او بھائی تم یہ سب کچھ دکھا کے اس کو اپنے آپ سے متنفر کر رہی ہو. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ لگے کہ بھائی میرا شوہر یہ دیکھے گا تو یہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا، میری طرف اٹریکشن بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے پیچھے مقاصد. لیکن حقیقت میں بیوی اپنے آپ سے شوہر کو متنفر کر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اس کے پاس اتنی ویرائٹی آپ اس کو دکھا رہے ہیں اور شوہر کے پاس اتنی ویرائٹی ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی تو ایک ہی ہے نا، یا 2 ہیں یا 3 ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی ویرائٹی ہر دفعہ تو اس کو نہیں مل سکتی. اور شرعی نقطہ نظر سے تو ہے ہی ناجائز، حرام، گناہ کا کام ہے کسی بھی نیت سے دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی اچھے مقصد اور انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہزاروں اور طریقے، ناجائز طریقے اختیار کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. اور ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مومنوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے خدا کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے. اولاد یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر اس کے اثرات ان پر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو. حضرات مفتیان نظام 2 مسئلہ دریافت طلب ہیں. نمبر 1، اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر اس کو فاسد کر دیا تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا اس پر صرف رمضان ہی کے روزے کی قضا ہے یا اس کے ساتھ اس روزے کی بھی قضا ہے جس کو اس نے عمدن فاسد کر دیا؟ صرف رمضان کے روزے کی قضا ہے، اس روزے کی الگ سے کوئی قضا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ درپیش ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت، لیکن اگر کوئی 2 آیت مل کر ایک بڑی آیت کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے تو کافی ہو جائے گا؟ بالکل کافی ہو جائے گا. مفتی صاحب کیا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر جو ہم اکثر اپنے ذکر و اذکار میں پڑھتے ہیں، کیا یہ مختصر درود جو میں نے لکھا ہے احادیث مبارک سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ثابت ہے. بندہ ناچیز مخاطب ہوں، آپ سے میرا سوال یہ کہ میں نے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور غلطی سے میں نے قیام میں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ آہستہ پڑھا یا بلند آواز سے پڑھا اور کتنی مرتبہ پڑھا، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب نماز ہو جائے گی. میرا سوال یہ، میری عمر 23 سال جبکہ کزن کی عمر 15 ہے. میرے والدین کہتے ہیں جب وہ 18 کا ہوگا تو تم دونوں کا نکاح کر دیں گے. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میرے والدین کی مرضی، لیکن امی کہتی ہے کہ وہ بہت چھوٹا ہے. لیکن ابو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی شادی 25 سال میں کی تھی جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی. آپ اس بارے میں اسلام کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اسلام کی نقطہ نظر سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ لڑکا راضی ہے، لڑکے کے والدین راضی ہیں، وہ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ اس کو پسند کرتی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہو کہ میں نے نہیں کرنی اور وہ زبردستی کروا رہے ہوں، یہ لڑکی نہیں کرنا چاہ رہی تو زبردستی نہ کریں، اس لیے کہ پھر چلتا نہیں ہے اس طرح کا رشتہ. میرا سوال آپ کے چینل سے متعلق ہے. آپ کے کلپ کے دوران جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں وہ غیر محرم عورتوں پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا اور اس کی آمدن کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں اپنے ذاتی اس کے بارے میں اب میں بتاؤں گا تو پھر لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ مولویوں نے اپنے لیے چیزیں جائز کی ہوئی ہیں. میں اصولی بات بتا دیتا ہوں. آپ شیمپو کی بوتل خریدتے ہیں نا، شیمپو کی بوتل خریدتے ہیں، صابن خریدتے ہیں، اس پہ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. تو عورت کی تصویر کا گناہ آپ کو ملتا ہے یا دکاندار کو ملتا ہے؟ اس کا جواب آپ جب جانیں گے نا تو یہ اشتہار والا جواب آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. اور آمدن کے بارے میں اس کی جو پوری تفصیل ہے، میری ایک ویڈیو ہے، اس پر آپ سرچ کر لیں، یوٹیوب مونیٹائزیشن کا حکم، تو اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی.
علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔